نماز کے بہت سارے فائدے ہیں۔ آج ہم نماز کے 5 بڑے فائدوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ نماز کے 5 بڑے فائدے ہیں۔ جی بیٹا سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ تو بیٹا آج ہم بات کریں گے نماز کے 5 بڑے فائدے۔ نماز کے 5 بڑے فائدے وہ کون سے ہیں، ان کو آج ہم دیکھیں گے، ان کو ہم سنیں گے، اور ان میں سے ایک جو فائدہ ہے وہ دنیا میں ہے اور 4 فائدے آخرت میں، یعنی مرنے کے بعد۔ اچھا، نماز کے 5 بڑے فائدے۔ نمبر 1، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، پرسرات سے انسان آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ نمبر 4، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ اور نمبر 5، بغیر حساب کتاب کے اللہ پاک جنت میں داخل کریں گے۔ یہ بڑے مین فائدے کتنے ہیں؟ 5۔ کتنے فائدے ہیں بھائی؟ اچھا بیٹا، اس کو ہم تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ نمبر 1، جو نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہے، قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے 750 کے قریب حکم فرمایا ہے نماز کا۔ اگر اللہ کی طرف سے ایک بار بھی نماز کا حکم آ جاتا تو وہ مسلمانوں کے لیے کافی تھا۔ اب 750 یا اس سے زیادہ بار آیا ہے حکم، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ نماز پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، نماز فرض ہے۔ اچھا، جب کوئی بھی انسان کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا حکم، سب سے پہلا فرض وہ نماز ہے۔ تو پہلا جو فائدہ ہے، 5 بڑے فائدے ہم نے آج دیکھے ہیں۔ تو پہلا فائدہ ہے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، جس کے لیے دنیا مارے مارے پھر رہی ہے۔ ہر طرف یہ پیسہ کمانے کی، روزی حاصل کرنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک یہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں کہ رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ اچھا، دوسرا فائدہ، عذاب قبر ہٹا دیا جائے گا۔ جب انسان مرتا ہے تو اللہ نہ کرے گناہگار انسان ہے یا ایسے اعمال اس کے ہوئے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، تو یہ جو منزل ہے نا پہلی مرنے کے بعد، یہیں سے انعام و اکرام بھی شروع ہو جاتے ہیں، اور یہیں سے اللہ معاف کرے کوئی گناہگار شخص جاتا ہے تو اس کا عذاب بھی شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جاتے تو بہت زیادہ روتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور دوزخ کے تذکروں سے اتنا نہیں روتے جتنا آپ اس قبرستان کو، قبر کو دیکھ کے روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب تیسرا جو فائدہ ہے نماز پڑھنے کا، بڑا فائدہ، وہ پرسرات سے آسانی کے ساتھ گزر جائے گا نماز پڑھنے والا شخص۔ اب جیسا ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں کہ پرسرات ایک بہت ہی مشکل راستہ ہے، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے باریک، اور 1500 سال کی مسافت، 500 سال چڑھائی، 500 سال پھر ہموار، اور پھر 500 سال اترائی، اس طرح کٹھن راستہ ہے۔ لیکن جو نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ پاک وہاں سے آسانی کے ساتھ اسے گزار دیں گے۔ اچھا، چوتھا فائدہ، چوتھا بڑا فائدہ۔ اچھا، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ بڑے فائدے دیکھ رہے ہیں نماز کے۔ ویسے تو نماز کے بہت زیادہ فائدے ہیں، کبھی ہم نماز کے دنیاوی فائدے جو حاصل ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور جو چھوٹے چھوٹے فائدے حاصل ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اب چوتھا بڑا فائدہ کہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ اعمال نامہ اگر دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو وہ جنت کا ٹکٹ ہوگا، اور اگر اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو وہ جہنم کا ٹکٹ ہوگا۔ اور جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا وہ بہت خوش ہوں گے اور خوشی کا اظہار کریں گے کہ آج ہم کامیاب ہو گئے۔ اور جن کو بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں اعمال نامہ پکڑایا جائے گا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوں گے
پریشانی کا عالم ان کے اوپر طاری ہوگا، بہت زیادہ گھبراہٹ میں ہوں گے، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں اعمال نامہ دیا ہی نہ ہوتا۔ تو ہم اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ تو پانچواں بڑا انعام کہ اللہ پاک بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ یہ بیٹا نماز کے 5 بڑے فائدے ہیں۔ تو ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے، تو نماز کے آخرت میں بھی فائدے ہیں، دنیا میں بھی فائدے ہیں، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں نماز اگر ہم پابندی سے پڑھتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کا حکم ہم پورا کر رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جب بلاوا آتا ہے تو ہم حاضر ہو جاتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام بھی خوش ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بہت ساری احادیث، بہت سارے ایسے آقا علیہ السلام کی طرف سے باتیں نماز کے حوالے سے بتائی گئی ہیں، اور ہم نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے، اور ہم نے نمازی بننا ہے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔